बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, 2024 में ही होंगे। ये पत्थर पे लकीर है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन इस पत्थर पे लगी लकीर को आज मिटाने की कोशिश की गई, या एटलीस्ट अटेम्प्ट तो थी। चेयरमैन सेनेट और सेनेट के अंदर जो मामलात हुए, चेयरमैन सेनेट की ऑब्वियसली चेयरमैनशिप के अंदर हिज लीडरशिप, वो एक ऐसा सवाल खड़ा करते हैं कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि इस पत्थर पे लगी लकीर को मिटाने की कहीं ना कहीं कोशिश तो की गई। एक करारदाद सामने आई जिसके अंदर इंतखाबात को डिले करने के बहुत सारे जवाब सामने दिए गए। उन जवाब के अंदर से एक जवाब ये था कि मौसम की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, वोटर टर्नआउट कम होगा, इसकी वजह से भी मसला है। सिर्फ वोटर टर्नआउट कम नहीं होगा बल्कि टेररिज्म की धमकियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं। थ्रेट अलर्ट बहुत हाई है। मौलाना फजलुर रहमान पर, मोहसिन दावड़ पर अटैक्स हो चुके हैं और इन अटैक्स की वजह से केपीके और बलोचिस्तान के अंदर मामला जरा गड़बड़ है। ना सिर्फ ये, कोविड-19 को भी इस रेजोल्यूशन में डाल दिया गया कि इसकी वजह से भी जो फैल रहा है, महकमा सेहत ने बता दिया है कि मामलात गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये इंतखाबात को जरा डिले कर दिया जाए। अब कम्प्लेक्सिटी ये है कि इन इंतखाबात को डिले करने के मामले में आगे जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं उससे पहले जो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना चाहिए वो भी नहीं होगा, तो सेनेट के इंतखाबात भी लाले में पड़ जाएंगे। आज सेनेटर दिलावर ने क्या कहा ऐवान में, जरा सुनिए। The Election Commission of Pakistan is urged to promptly implement the postponement and ensure that all necessary arrangements are in place to facilitate the smooth conduct of election on the revised date. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed. अब ये जिन आयज की आपको आवाज आई है, ये कोरम पूरा नहीं करते थे। इसके अंदर टोटल सेनेटर्स जो है वो 97 है और इन 97 सेनेटर्स के अंदर से 1/4 सेनेटर्स हों तो कोरम मुकम्मल होता है। यानी 97 को 4 से अगर डिवाइड करें तो 24.25 सेनेटर यानी 24-25 के करीब सेनेटर्स मौजूद हों तो कोरम मुकम्मल होता है। जितने सेनेटर्स उधर मौजूद थे उनमें से किसी ने कोरम की निशानदही नहीं की, लेकिन उसकी मुखालफत में एक स्पीच जरूर आई। PMLN के सेनेटर अफनान की तकरीर तगड़ी थी, क्या कहा सुन। 2008 में इससे ज्यादा हालात सिक्योरिटी के खराब थे, 2013 में इससे ज्यादा सिक्योरिटी के हालात खराब थे, रोजाना बम धमाके होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए। इसके अंदर आप इलेक्शन जो है वो इस तरह कराएंगे कि मुल्क के अंदर वेदर जो है वो आपकी मर्जी का हो, मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो आपकी मर्जी की हो। क्या पाकिस्तान 24 करोड़ का मुल्क बगैर आईनी इदारों के, बगैर असेंबली के, बगैर इन इदारों के चलाया जाएगा? अगर कोई चाहता है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन डिले हो तो लोगों की जाती ख्वाहिशात बहुत सारी हैं। बहुत सारे चाहते हैं कि वो वजीर आजम रहे इंडेफिनेटली, बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। ये तो मुखालफत में तकरीर आ गई, लेकिन हिमायत में भी बहुत सारे सेनेटर्स ने तकरीर दी, इसीलिए ये रेजोल्यूशन पास हो सकी। हिमायत वाली तकरीर भी जरा सुन लें। Elections cannot take place the way they are doing right now. अगर सबका कंसेंसस बनता है कि इलेक्शन अगर 1-2-4 महीने हो जाता है तो मेरे ख्याल में कौन सा इस मुल्क में किसी ने इतना बड़ा तीर मारा हुआ है। इलेक्शन अगर पीसफुली करा सकते तो गारंटी दे कराए। वापस दहशतगर्दी की लपेट में मिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान खुदा न खास्ता आया हुआ है, तो इसमें अगर हम 5-6 महीने इलेक्शन डिले कर देते हैं इसमें कोई कपात वाली बात ही नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, क्या आप लोग हमें मारने के लिए इलेक्शन कराना चाहते हो? सिर्फ इसलिए इलेक्शन कराना चाहते हो कि पाकिस्तान में आप ये दिखाना चाहते हो दुनिया को कि यहाँ पे टाइम पे इलेक्शन कराना था तो पंजाब में कराते ना। अमन कायम करो, वहां पर ये इंतजाम करो, इलेक्शन 100 बार कराओ। ये रेजोल्यूशन उन्होंने वो किया, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं इस बात पे। जो फिजा बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में है वो शायद उनको मालूम नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया। अब्बास साहब, कोई मसला नहीं है 5-6 महीने अगर इंतखाबात डिले कर दें। आप तो पहले ही कह रहे थे कि ये वाले इंतखाबात होंगे, ये जिस तरीके से हो रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने फरमाया कि तरीका कार ठीक नहीं है, मैं इस तरीके से इत्तफाक नहीं करता। PMLN जो तरीका पिछले 1 साल से अपनाए हुए उससे इत्तफाक नहीं करता। तो ठीक है 5-6 महीने अगर इंतखाबात लड़ना है वो आगे जाए, अदालत में जाए, बात करे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ये बड़ी अजीब बात है, आज तक मैंने जिंदगी में ऐसी बात देखी नहीं है। एक हाउस है जो पार्लियामान का हिस्सा है और वो जुमेरात की दोपहर को 15 आदमी बैठते हैं। पहली बात है कोरम पॉइंट आउट होना चाहिए था। दूसरी बात है कि इतना अहम मसला है कि आप
یہ ایک سینٹ اپر ہاؤس سمجھا جاتا ہے, ہاؤس آف دا فیڈریشن سمجھا جاتا ہے, وہ کہہ رہا ہے الیکشن مت کراؤ, یہ بڑی ٹھنڈ ہے, اور یہ ٹھنڈ پہلے بھی تھی اور یہ سیکورٹی سچویشن پہلے بھی تھی, پہلے کیوں احساس نہیں آیا, آج ہوئی ہے یہ سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا اہم بات ہو, اس پہ 3-4 دن ڈیبیٹ کرائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ویوز آئیں کہ کیا جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں, کون سی جماعت کیا سوچ رہی ہے. اور میری ان حضرات سے گزارش ہے, میں اس سینٹ کے بہت عرصے سے خلاف ہوں. جس طرح یہ سینٹ میں لوگ آئے ہیں پیسے دے کر, اور جو اس کے الیکشنز ہوئے ہیں کم از کم 2018 کے بعد سے, میں اس سے بالکل, یہ جتنے لوگ تھے ان کے اندر سے کوئی پیسے دے کر آئے؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, سب جانتے ہیں کس نے دیے اور کس نے نہیں دیے. ان میں سے کوئی تھا؟ دیکھیں میں اس میں نہیں جاتا کون تھا یا نہیں تھا. یہاں الیکشن چوری ہوئے ہیں, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی چوری ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. وہ بات اب اور دونوں دفعہ سنجرانی صاحب کی باری میں جو بھی ہیں, میں نام نہیں لے رہا تھا کسی کا, سب جانتے ہیں کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان جماعتوں کی ذمہ داری ہے, جو بڑی جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, یہ سب اس ہاؤس میں موجود ہیں, کہ منڈے کو اجلاس بلائیں اور وہاں پر ریزولوشن پاس کریں کہ ہم اس ریزولوشن کو اوور ٹرن کرتے ہیں, ملک میں الیکشن آئین کے مطابق وقت پہ ہونے چاہیے. یہ اپنی کی ذمہ داری بن گئی. یہ عجیب بات ہے کہ چیئرمین صاحب نے نہ پوچھا کہ میں رول سسپینڈ کروں نہ کروں, کیونکہ یہ ایجنڈے پہ یہ بات نہیں تھی, تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں رول سسپینڈ کروں, میں اجازت ہے ہاؤس کی, اس کے بعد ہاؤس اجازت دیتا ہے, اس کی ارجنسی بیان کی جاتی ہے کہ کیوں سسپینڈ ہو رولز, اور پھر رول سسپینڈ ہوتے ہیں, پھر ریزولوشن موو ہوتا ہے, اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. اچھا, لیکن عباس صاحب آپ نے فرمایا کہ اب یہ پی ٹی آئی کی, پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ لے کر آئیں ایک اور ریزولوشن اور اس ریزولوشن کو ریبات کریں. لیکن دا پرابلم از کہ سینیٹر عفنان ادھر بیٹھے تھے پی ایم ایل این, بہرمن تنگی صاحب ادھر بیٹھے تھے پیپلز پارٹی, گردیپ سنگھ ادھر بیٹھے تھے پاکستان تحریک انصاف, کسی ایک نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتیں بھی سیکرٹلی اینڈ پرائیویٹلی سوچ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیلے ہو؟ سیکرٹلی پرائیویٹلی کی بات نہیں, اس کا مجھے پتا نہیں ہے کہ کیوں نہیں آئے. ہاؤس میں ہر وقت 30-40 لوگ موجود ہوتے ہیں, یہ اشخاص کی بات نہیں ہے. یہ جب چیز آتی ہے, اتنی اہم چیز آئے, میں نے پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں ایسی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ ایک پارلیمنٹ کا حصہ کہہ رہا ہے الیکشن مت کراؤ, ملک کے الیکشن آئین کو بدلنا چاہتے ہیں. تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آج یہ ایجنڈے پہ آتا, ساری جماعتیں لوگوں کو بلاتی, پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوتا, پھر وہ ہاؤس میں آتے, اس پر ڈیبیٹ کرتے. یہ تو بغیر پوچھے سب خون مارا گیا ہے. تو کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. میں آپ یقین کریں, میں جتنا عرصہ پرائم منسٹر رہا ہوں سینٹ میں نہیں گیا. میں نے کہا تھا چوری شدہ ہاؤس ہے, میں نہیں جاؤں گا. ابھی بھی چوری شدہ ہاؤس؟ ابھی بھی چوری شدہ ہاؤس ہے. کس نے چوری کیا؟ جس نے بھی چوری کیا, چوری شدہ ہے. کوئی پیسے دے کر آیا ہے, کوئی. کتنے پیسے عباس صاحب؟ ایسے 70 کروڑ تک کی بات سنی ہے. سنی ہے یا سنی ہے, میں دیکھا تو نہیں ہے, میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں, لیکن لوگ اوپرلی کہتے ہیں 70 کروڑ تک کی بات, اس سے شاید زیادہ لگے ہو. اچھا عباس صاحب, کدھر جا رہی ہے ابھی پالیٹکس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ 8 فروری کو ہمارے انتخابات ہونے 1 مہینہ رہ گیا. 1 مہینے کا ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا. کیمپینز آن پیک ہیں ابھی. ساری سیاسی جماعتیں, سارے سیاسی کینڈیڈیٹس اپنے اپنے حلقوں کے اندر پراپر اس ٹائم پہ کیمپینز کر رہے ہیں, اور اس ٹائم پر یہ ریزولوشن آ جاتی ہے. کیا یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے کے اوپر سوال پیدا کرتی ہے یا نہیں؟ فرق نہیں پڑتا. نہیں کہ چل رہی, باہر نکلیں کہ کیمپین نظر آ رہی ہے. وہ تو سارے کینڈیڈیٹس تو کہہ رہے ہیں ہم کیمپین کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا کیمپین کرتا ہوا. تو انتخابات کا ماحول نہیں بن رہا بس اب؟ نہیں, ماحول کی بات بعد میں ہے. آپ جب شیڈیول کوئی ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہیں, ہر روز خبریں آتی ہیں, آج تاریخ بدل گئی, آج آگے ہو گئی, آج پیچھے ہو گئی. تاریخ الیکشنوں کی تقریباً یہی ہوتی ہے. تقریباً 1 مہینہ ملتا ہے کیمپین کے لیے, 1 مہینے سے کچھ کم, 3 ہفتے کے قریب. جو آخری ڈیٹ ہوتی ہے اس سے 3 ہفتے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں, جو وڈرال کا اور یا سمبلز کی الاٹمنٹ کا ڈیٹ ہوتی ہے. تو یہاں تو پورا نظام ہی, اب ایک ہاؤس کہہ رہا ہے. میں حیران ہوں اس ہاؤس پر جو یہ سینیٹر بیٹھے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کہ سوچا ہے انہوں نے. لیکن عباس صاحب, اب وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے, اس کے بارے میں سوال ہی کوئی نہیں اٹھانا. یہاں ایک ہاؤس کہہ رہے سوال اٹھائے. اب کس کو زیادہ دیکھیں, سپریم کورٹ کو دیکھیں یا پھر سینٹ کو دیکھیں, پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس؟ سینٹ ہے, یہ سپریم کورٹ کی خالق ہے.
انہوں نے جو آئین پاس کیا تھا اسی سے سپریم کورٹ بنا تھا. اگر ان کی حیثیت ہے, ان کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کہ 10-12 لوگ بیٹھ کر اور یہ فیصلہ کر دیں, یہ کہہ دیں. آپ دنیا کو کیا دکھائیں گے؟ اچھا غلطی کس کی؟ بس اب غلطی کس کی؟ وہ سینیٹرز جنہوں نے جو یہ ریزولوشن لے کر آئے, وہ سینیٹرز جنہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, یا چیئرمین سینٹ جنہوں نے رول سسپینڈ کرنے کے لیے ہاؤس کی غلطی ہے؟ سب کی غلطی ہے. آپ کو اپنے ادارے کی عزت کا احساس ہونا چاہیے, اپنے ادارے کے مقام کا احساس ہونا چاہیے, اور آپ کیا بات کر رہے ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے. کہ موسم کی شدت اور ٹیررزم کی وجہ سے, میں نے پہلے ہی کہا تھا, میں پہلے ہی کہتا رہا کہ یہ الیکشن بے شک آپ مارچ میں کروا لیں. جب آپ نے نہیں کروائی 90 دن میں, تو 10-12 دن آگے کر لیں, تاکہ یہ الیکشن جو موسم کی شدت ہے اس کا یہ بات ختم ہو جائے. ورنہ بعد میں یہ بات بنے گی کہ الیکشن فیئر نہیں ہو سکے, موسم کی شدت آ گئی تھی. اب جب الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا, اور اس کے 1 مہینہ تقریباً رہتا ہے, 4 ہفتے رہتے ہیں, اور ایک ہاؤس کہہ رہے الیکشن مت کروائیں. بڑی عجیب بات ہے, بہت انوکھی بات ہے, بہت عجیب بات. عجیب بات تو ہے. اچھا ایک اور سٹیٹمنٹ, کیونکہ I'll take advantage of having you over here. 2017 کے بارے میں ایک سوال اٹھ رہا ہے. عباس صاحب, آپ وزیر اعظم تھے, خواجہ آصف صاحب نے کچھ فرمایا, میں وہ ایک دفعہ دکھا دوں, اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ سوال کروں گی. دیکھیے جی. انہیں کی تھی نا جنرل فیض صاحب کی حکومت, اور کس کی حکومت تھی؟ آپ کی حکومت تھی نا 2017-18 میں, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. نہیں, حکومت تو انہیں کی چل رہی تھی. بندے کنہوں نے لا کے بٹھائے ہوئے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو پیسے دیے گئے نا, یہ سیکورٹی کی کمیٹی میں ہم نے پوچھا, میں نے پوچھا جنرل باجوہ سے کہ وہ پیسے کیوں بانٹے گئے. کہتے ہیں ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, ہم نے ان کو کرایہ دیا تھا, وہ گھر واپس چلے. مجھے کہا سازشی کبھی مانتے ہیں کہ ہم نے سازش کی ہے؟ پھر سازش تو نہیں رہتی. عباس صاحب وزیر اعظم آپ ہیں, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت نہیں تھی, حکومت کسی اور کی تھی. یہ آپ پہ بھی الزام ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے ڈیفینس منسٹر تھے خواجہ صاحب. تو اگر جو بات کہہ رہے ہیں وہ درستی ہوگی کہ پیسے بانٹے گئے. انہوں نے کہا ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے اس بات کا, میٹنگ ہوئی تھی, NSC میں معاملہ ڈسکس ہوا تھا. اگر یہ کہا گیا کہ ہم نے کرائے کے پیسے دیے تو بات درست ہوگی, مجھے یہ بات یاد نہیں ہے. تو باقی حکومت میری تھی. حکومت آپ کی تھی, PMLN کی تھی؟ جی بالکل PMLN کی. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا نمائندہ تھا. نہیں, خواجہ صاحب کی رائے ہو سکتی ہے, میں اسے اتفاق نہیں کرتا. ہم الحمدللہ آخری رات تک بھی ہم کام کرتے رہے ہیں. باقی جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں, میں نے بار بار کہا ہے, لمبا عرصہ ماشاء اللہ کا رہا ہے, اس کے اثرات ہیں, اس کے اثرات حکومت پر رہتے ہیں. پیورلی آپ کی جو حکومت ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلتی, لیکن آپ اپنا کام اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ عقل جسے کہتے ہیں نا کہ کلی اختیارات کی جو بات ہوتی ہے, تو وزیر اعظم جو ہوتا ہے بادشاہ نہیں ہوتا, یہ اس کی حکومت نہیں ہوتی, یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے, یہ آئین کے مطابق چلتی ہے, کیبنٹ چلاتی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ بس جو وزیر اعظم حکم فرمائے گا تو سب عمل شروع ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو دلیل سے اور ایک نظام کے مطابق حکومت آپ چلاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کی تھی, ہماری نہیں تھی, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کی رائے غلط, ان کی رائے ہے, میں سب کی رائے لیکن وہ ڈیفینس منسٹر تھے, آپ پرائم منسٹر تھے نا بس. میرے ڈیفینس منسٹر کی رائے اپنی رائے ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو. وہ ایک ہی کابینہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں گے ہمارے پاس سارے اختیارات نہیں تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے اختیارات کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ لمبا عرصہ ماشاء اللہ کا رہا ہے, اس کے اثرات موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. ان اثرات کو سول حکومتوں نے اپنے عمل سے, اپنی کارکردگی سے ان اثرات کو ختم کرنا. لیکن حکومت آپ کی ہی تھی, PMLN کی تھی. بالکل, ذمہ داری ہماری تھی. ذمہ داری بھی آپ کی تھی اور فیصلے بھی آپ کے تھے. فیصلے بھی ہمارے تھے. رائٹ. اچھا عباس صاحب, اب انتخابات کا موسم شروع ہو گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فی الحال والی پارٹی بھی, اور پتہ نہیں شاید ایک فیوچر, نیئر فیوچر کے اندر ماضی والی پارٹی جو PMLN ہے, اس کے اوپر ایک الزام تواتر سے لگ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کہیں ڈیل ہو گئی ہے, معاملات طے پا گئے ہیں. ابھی بھی ڈیل چل رہی ہے یا؟ میں زیادہ ڈیلوں کا قائل نہیں ہوں. ڈیلوں نے ہمیشہ ملک کو نقصان ہی پہنچایا ہے. یہی وجہ کہ آپ PMLN سے سپریٹ ہیں. ڈیل ہے تو پھر اس سے دور ہو جائیں, یہ ڈیلیں خراب کرتی ہیں ملک کو. آپ اسی لیے تو نہیں دور ہو گئے PMLN سے؟ نہیں, میں دور PMLN, میں الیکشن سے دور ہوں. میں PMLN, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں PMLN کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا, نہ ٹکٹ کے خلاف لڑوں گا. میری جماعت 36 سال سے رہی ہے, میں اس کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. لیکن میں اس سیاست کا قائل نہیں ہوں جس پر آج مسلم لیگ نون ہے. اچھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں, there are a lot of people, ناقدین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس اب اس لیے انتخابات نہیں لڑ رہے کیونکہ وہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے. جی ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں. ہار بھی جاتا ہے, میں نے 8 الیکشن جیتے بھی ہیں. ناقدین کا کام تنقید کرنا ہے.
ہمارا کام ہے کام کرنا. تو اگر آپ اس بار انتخابات میں کھڑے ہوتے تو جیتنا آسان ہوتا یا مشکل ہوتا؟ وہ آپ کو میں 9 فروری کو آپ خود ہی نظر آ جائے گی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے سے کوئی PMLN کا ہی جیتے گا؟ آپ 9 فروری کو دیکھ لیں. میں ہاں ہی سمجھوں نا بس. ہاں مت سمجھیں آپ 9 فروری کو دیکھ لیں. میں اس الیکشن کو جیتنے کا بھی قائل نہیں ہوں. جو ملک کی حالات ہیں میں جیتنا نہیں چاہتا. اس الیکشن کو جیتنا نہیں چاہتا. آپ کیسا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں؟ بس میں الیکشن لڑ کے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں. ایسا الیکشن پچھلے 75 سالوں میں ہوا؟ سارے الیکشن کے اپنے تماشے رہے ہیں. اس الیکشن میں زیادہ ہی تماشا لگنا شروع ہو گیا. اس کو ختم کریں تو بہتر ہے. یہ چیزیں ملک کو نقصان دیں گی. لیکن 9 فروری آپ نے کہا کہ 9 فروری کو جو ہے وہ میں دیکھ لوں. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بس آپ عوام آج تھوڑا آسان بنائیں نا میرے لیے بھی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں الیکشنوں کے بارے میں؟ ہر آدمی ایک سوال کرتا ہے الیکشن ہوں گے. آج 4 ہفتے رہ گئے. ہر آدمی سوال کر رہا ہے. امیدوار سوال کرتے. وہ سینٹ نے سوال کھڑا کر دیا. ابھی مجھے 2 امیدوار ملنے آئے تھے. انہوں نے کہا الیکشن ہو گئے بھائی صاحب. میں کہا مجھے کیا پتا یار الیکشن آپ لڑ رہے ہیں. سینٹ نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ چیزیں ذرا ہمیں تھوڑا احساس ہونا چاہیے. تھوڑی کلیئرٹی دیں بس آپ کیا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ مطلب میرے پاس کوئی جادو کی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. کیا ہونا چاہیے مجھے پتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. آئین کے مطابق 8 فروری کے نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ اکتوبر میں ہونے چاہیے تھے, نومبر میں. 90 دن آپ کو ملے تھے. آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے چاہیے تھے. نہیں کروائے, ٹھیک ہے. وہ جو بھی باتیں تھیں اب 8 فروری کو ہیں, کروا دیں. لیکن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, ان پہ انگلی اٹھ جائے گی تو پھر نقصان ہوگا. بس اب اس میں انگلی اٹھنے میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں رہ گیا نا. ایک جماعت کہہ رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ ایک کی فیور کے اندر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں لی جا رہی. کہہ رہا ہوں نا, یہ جماعتیں پھر آپس میں فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا. یہ اس پہ پبلک ڈیبیٹ کر لیں نا. اچھا چلیں, یہ سارا یہ کہنا کہ وہ میں پیچھے رہ گیا ہوں دوڑ میں, وہ آگے نکل گیا, وہ ایک لاڈلا بن گیا, کوئی اندر ہو گیا, کوئی باہر ہو گیا. یہ تماشے الیکشن میں جب لگیں گے تو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. چلے آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے اور پھر سینٹ کے اس ریزولوشن کو دیکھیں تو پھر تو ایسے انتخابات ہوں تو پھر ڈیلے ہی ہو جانے چاہیے. بس نہیں, ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. ڈیلے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے بدقسمتی سے. آئین بھی ملک میں ہے نا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے الیکشن کمشنر کی. یہ والا آرٹیکل دکھایا جاتا ہے 254. بس صاحب 254 کہتا ہے کہ when any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it's not done within that period, the doing of that act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. وہ ہو گیا نا, وہ ہو گیا. تو اور آپ نے 8 اور کر لیں. اچھا, انتخابات ہو جانا آپ کو اس کا جواز دینا پڑے گا میں کیوں یہ کر رہا ہوں. یہ آپ کو یہ 254 جو ہے یہ صرف آپ کو کور دیتا ہے اگر کوئی چیز ڈیلے ہو جائے. اگر آپ کی 90 دن میں الیکشن کی ذمہ داری لگی ہے آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے, جو کہ ہو چکا ہے, جو کہ آلریڈی 90 ڈیز اوپر کا یہ پروسیجرل کور کے لیے. اچھا عباس صاحب, اس ٹائم پر انتخابات ہو جانا بہتر ہے؟ پہلے ہو جانا تو سب سے آئیڈیل تھا نا, 90 ڈیز کے اندر تھا, وہ سب سے آئیڈیل تھا. لیکن اس ٹائم پر انتخابات ہو جانا بہتر ہے یا اس سے بعد انتخابات؟ انتخابات ایک آئینی ذمہ داری ہے. ایک اور آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. ان دونوں میں سے جس چیز کی وائلیشن ہوگی ملک کا نقصان ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ ہدف ملک کا فائدہ رکھیں پھر آپ کو سب باتیں نظر آ جائیں گی. میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا بس صاحب. آئیڈیلی اس 1 مہینے کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے دونوں اہداف پورے ہو جائیں, یعنی فری اینڈ فیئر انتخابات کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے اور ان ٹائم انتخابات کی ریکوائرمنٹ. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے, جس میں انگلی نہ اٹھ سکے. الیکشن میں جو امیدوار ہوتا ہے پریوی کاؤنسل کا فیصلہ موجود ہے آج سے 150 سال پہلے کا, کہ ایک شخص نے سگریٹ کی پنی پہ لکھ کے دیا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بس یہ کافی ہے. ایک آدمی نے اپنا آئینی فنڈامنٹل رائٹ استعمال کیا اور کہا کہ میں الیکشن میں امیدوار ہوں. پروسیجرل غلطیاں اگر ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی. اب وہ امیدوار بن گیا ہے, یہ اس کا حق ہے. جو پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے, روز ریجیکشن کر رہے ہیں, کبھی ایک بات پہ وہ ٹریبیونل میں بحال ہو گئے, وہ ٹھیک ہوا. یہ باتیں درست نہیں ہیں. یہ باتیں درست نہیں ہیں. ان کو الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ورنہ جس الیکشن جو بھی شروع نہیں ہوا
ابھی جو آپ کا پروسیس ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون امیدوار ہیں، فائنلی نہیں ہے، وہ لسٹ شائع نہیں ہوئی اور الیکشن میں انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. That is a matter of concern. شاہد خاقان عباس صاحب, thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور سابق سیکرٹری ای سی پی موجود ہوں گے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج جو سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اسی حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کا ایکسپرٹس کی اوپینین انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سیگمنٹ میں میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب میں آپ سے ہی اسٹارٹ کروں گی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر اب آبویسلی اور اس کو جو آگے سپریم کورٹ نے انڈورس کیا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں کوئی سوال بھی نہ کرے, بار بار یہ کہا جاتا رہا. لیکن آج سینٹ نے سوال کر دیے 14 لوگوں کے ساتھ کہ جی انتخابات کو ڈیلے کر دیا جائے. کووڈ ریزن بنائی, اس کے اندر جو پورا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ویدر کی وجہ سے, ٹیررزم کی وجہ سے, سیکیورٹی کی وجہ سے, ساری چیزوں کو انکمپس کر کے کہا کہ نہیں ہو سکتے انتخابات. اب ایسی صورتحال میں سینٹ نے تو قرارداد پاس کر دی ہے لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے, تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا ریسپانس آئے گا کنور دلشاد صاحب؟ دیکھیں جی, یہ قرارداد جو آئی ہے سینٹ کی طرف سے وہ ایوان بالا کی طرف سے آئی ہے. تو سینٹ کی جو قرارداد کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنے آئینی اور قانونی طور پر جواز پیش کرے گا کہ ہم نے 8 فروری کو انتخابات کروانے اور ہمارے شیڈول کے مطابق یہ 25-26 فروری تک نئی حکومتیں آ جائیں گی, قومی بھی اور صوبائی حکومت بھی, یعنی وفاق میں بھی صوبائی حکومت بھی آ جائے گی. اور اس کے بعد ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کے الیکشن کروانے کے قائل ہو جائیں گے, تیاری ہو جائے گی, مکمل طور پر ہم سینٹ کا انتخابات کروا دیں گے. اگر یہ سینٹ کا انتخابات اگر یہ الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں اور سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بھی التوا میں چلے گئے تو ہمارے 52 جو ہیں سینیٹر وہ جو 5-7 مارچ کو جو ہے جو نشستیں خالی ہو جائیں گی تو پھر سینٹ تو پھر غیر فعال ہو جائے گا نا. وہ بہت بڑا ایک آئینی ادارہ ہے, قومی اسمبلی بھی تحریر ہے, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ سینٹ جو ہے وہ اس وقت پالیسی ساز ادارہ ہے. تمام معاملات سینٹ کے ذریعے طے ہو رہے, خارجہ داخلہ ہر پالیسی کے بارے میں. تو اب اگر وہ غیر فعال ہو گیا تو یہ بھی ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک اچھے طریقے سے آئین اور قانون کی روشنی میں چیئرمین سینٹ کو یہ خط لکھ سکتے ہیں, ریفر بھجوا سکتے ہیں کہ جناب آپ کی کتاب ٹھیک ہے, آپ کی جگہ ہم احترام کرتے ہیں, لیکن آئندہ اس قرارداد پر عمل درآمد اس لیے ناممکن ہے کہ پھر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو سینٹ کے الیکشن بھی ملتوی ہو جائیں گے, تو آئین میں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. تو ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں پاکستان نے یہ بھی دیکھنا ہے, اب یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. دیکھیں جی, پارلیمنٹ کے سامنے تو سب نیچے ہیں ان کے, پارلیمنٹ بالا دست ہے, عوام بالا جو ہے قومی اسمبلی نہیں ہے, وہ عوام بالا ہے, عوام زرعی قومی اسمبلی, عوام بالا سینٹ. تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ریفرنس بھجوا سکتے ہیں کہ ہمیں سینٹ کا احترام ہے, لیکن ہمیں یہ وہاں سے ریفرنس آ گیا ہے, قرارداد آ گئی ہے, اور آپ نے بھی 8 فروری کو انتخابات کروانے کے لیے ایک حکم جاری کیا ہوا ہے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان, اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے 8 فروری ہوا. تو اب یہ درمیان میں سینٹ کی قرارداد آ گئی ہے, تو آپ اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں. اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 186 جو ہے یہ مکمل اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی کوئی بحران پیدا ہو جائے تو آپ سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے بڑے آئینی طریقے ہیں, آئینی طریقے سے بات ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن میں پاکستان کو ڈائریکٹلی چیئرمین سینٹ کی خدمت میں لیٹر بھجوا دینا چاہیے کہ جناب آپ کی قرارداد سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اور ہم سینٹ کا انتخابات نہیں کروا سکتے. اس طرح کے آئینی بحران کنور دلشاد صاحب, اس طرح کے تمام آئینی بحران کی نا ایک وے آؤٹ دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ دیکھیں آرٹیکل 254 ہے, 254 کہتا ہے کہ جو چیز آئینی طور پر ریکوائرڈ ہے اگر ڈیلے ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے, وہ ایکشن پھر بھی ادھر ہی رہے گا. تو 254 اگر استعمال کر لیا چیئرمین سینٹ نے اور کہا کہ جی دیکھیں یہ آئینی معاملہ ہے, اگر ڈیلے ہو بھی جاتا ہے تو ہونا تو چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 254 کافی چیزوں کے اندر استعمال ہوتا رہے, آئینی معاملات جب بھی ڈیلے ہوئے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا تھا, نہیں ہوئے, 254 کا سہارا لیا گیا. سو ایسی صورتحال میں بھی اگر چیئرمین سینٹ وہ بات لے آتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ نہیں, چیئرمین سینٹ صاحب کو تو ویسے میں ریفرنس بھجوانے کی بات کروں, لیکن اس کا حل یہی ہے
کہ وہ آرٹیکل 2 جو ہے 54 وہ بہت بڑی اہم راستہ دکھاتا ہے. اگر آئینی کی آرٹیکل کی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. اس پر بھی جسٹس عمر بندیال صاحب بڑا اہم فیصلہ دے چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ آئین کا آرٹیکل 254 کو الیکشن کے منتری کا رپلے استعمال نہ کریں, یہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یا آنریبل چیف جسٹس عمر بندیال بھی کہہ چکے. لیکن ہماری آپ کی سپریم کورٹ ایسی ہے جو پرانے جتنے بھی چیف جسٹسوں کے فیصلے ہیں وہ ان کو ان کا وہ رد کر رہی ہے, ریجیکٹ کر رہی ہے, مسترد کر رہی ہے, ان کی اہمیت نہیں دے رہی. تو وہ ان کی اپنے اور وہ آرٹیکل 254 والی آپ کی بات بالکل صحیح ہے تمدل شاہ صاحب. سوری ہم کریں گے شارٹ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ یہ پریمپٹ کر کے اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی ہو جائے معاملہ تو اس کے بعد استعمال کرنا ہے سم تھنگ ایلس. پنجوتا صاحب میرا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے اپنے ممبران سینٹ کے ادھر بیٹھے تھے, غالباً ہمایوں محمد صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے اور گردیپ سنگھ صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے. کسی ایک شخص نے بھی یہ بات نہیں کہی, کیونکہ بریک سے پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے ہمایوں محمد صاحب ادھر بیٹھے تھے, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ کورم پورا نہیں ہے. یعنی 97 ممبران ہیں سینٹ کے, ان 97 ممبران کی 1/4 اگر نکالا جائے تو یہ 24-25 کے قریب ممبر بنتے ہیں, اور کسی ایک نے اٹھ کے یہ نہیں کہا, آپ کے اپنے ممبران نے یہ نہیں کہا کہ جی کورم پورا نہیں ہے, یہ تو معاملہ ہی نہیں ہو سکتا. چیئرمین سینٹ بھی اس کو پکڑتے پھر معاملے کو. بہت شکریہ نیکا, آپ نے مجھے ٹائم دیا. پہلی بات تو یہ ہے جو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی تھی پروگرام سے پہلے, وہ میں نے ان کی ویڈیو ایک کلپ دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہاں پر اس طرح سے کاروائی ہوئی, 6 سے 7 لوگ اس وقت آئے جب سارا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا, اور اچانک سے آ کر انہوں نے قرارداد پیش کی اور یہ باریک طریقے سے ایک واردات ڈالی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 186 کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر قانونی نقطہ ہے اس کے اوپر رہنمائی لینی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہاں پر رہنمائی والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور مشاورت کے ساتھ اس کو تاریخ کو ڈیسائیڈ کیا گیا. 8 فروری جو ہے اس کے اوپر کوئی کسی پارٹی کا, آپ نے سب کے بیانات دیکھے, اس کے اندر پی ایم ایل این ہو یا باقی ساری جماعتیں ہوں, تمام پارٹیاں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ نہیں 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک باب پارٹی, یا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ پارٹیاں اس طرح سے کہتی رہیں کہ برف باری کا معاملہ ہے یا دہشت گردی کا معاملہ ہے یا کوئی فائنانس کا معاملہ ہے یا دیگر بہانے جو ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ برف باری والا, جو پہلے بھی میں آپ پروگرام سے پہلے کہہ رہا تھا کہ برف باری والا بہانہ آج کیوں بنایا جا رہا ہے. اگر یہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہو جاتے اس وقت جو کہ آئین پاکستان ہمارا کہتا ہے, تو آج یہ ڈیلے نہ ہوتا. اور دوسرے نمبر پر جو بات کی جا رہی ہے اس قرارداد کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا اس کو کہیں گے کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے, کیونکہ 90 ڈیز کے اندر اگر الیکشن کی ڈیٹ ہے, آپ نے پہلے اس کے اندر الیکشن نہیں کروایا, اب سپریم کورٹ نے طے کر دیا, آپ نے ایک ڈیٹ مختص کرنے کے بعد اس کے اندر کیا کوئی اور نئی رہنمائی آپ کو چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ 8 فروری کو, اور ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. آج بھی اگر دیکھیں تو ہماری کوئی 100% کے قریب جو درخواستیں تھیں, جو ہم نے اپیلیں فائل کی تھیں, کاغذات نامزدگی جو ہمارے مسترد. فری اینڈ فیئر کا سوال کریں تو ذرا عجیب سی بات ہے نا. نامینیشن پیپرز واپس آ رہے ہیں, آپ لوگوں کی ٹریبیونلز کے اندر گئے, کتنا بڑا ریلیف. ٹریبیونلز کون دے رہے ہیں وہ ریلیف؟ وہ وہاں پر ججز دیکھ رہے ہیں کہ تمام جتنے ڈاکومنٹس ہمارے مسترد ہوئے فری اینڈ فیئر ہو گیا نا. نہیں دیکھیں, جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں وہ ڈی سی, وہ اے ڈی سی, وہ اے سی, وہ جہاں پر ہمارے پیپر گئے اور انہوں نے ریجیکٹ کیے اور ان بنیادوں کے اوپر کیے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. چلیں I'll come back to you on this. قادر مندوخیل صاحب, آج کے اس پورے سیشن کے اندر بہرامند تنگی صاحب موجود تھے, ان کو آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے کہ وجہ فراہم کریں کہ آپ وہاں جو ہے وہ سائلنٹ کیوں تھے. یہ پورے ٹکٹ کے حوالے سے, سینٹ کے ٹکٹ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے and all that. اب یہ بتائیے گا, کچھ نہ کرتے, وہ نہ ہاں بولتے نہ بولتے, صرف کورم کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تو وہ بھی بڑی بات ہوتی, یہ پوری قرارداد پاس ہی نہ ہو سکتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جماعتوں کے جتنے سینیٹرز ادھر بیٹھے تھے وہ ایک ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, کچھ نہیں ہوتا, پاس ہونے دیں. یہ تو میلفائڈے لگ رہی ہے جماعتوں کی. نکا, آپ کی اپنی مرضی ہے, جو آپ الزام لگانا چاہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کا اگر ایک ممبر, چونکہ جمعے کا دن ہے, یہ جو واردات کا جو منصوبہ بنایا گیا, یہ جمعے کے دن اس کو باقاعدہ چوز کیا گیا, اور جمعے کے در ہمیشہ جو نا وہ نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں اکثر ممبران نہیں ہوتے, گاؤں دیہات وغیرہ چلے جاتے ہیں. اور پھر اگر ہمارا ایک بہرامند تنگی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے غلطی کی ہے, میں مانتا ہوں, آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, تو اس کے ایز اے پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو شوکاز دے چکے ہیں, اس کو
उससे जवाब मांगा है। गो कि उसने कहा है कि मैंने बोला है मगर मीडिया में नहीं है, लेकिन इस बात पे भी हमने यकीन नहीं किए, शोकास पार्टी क़यादत ने दे चुका है उसको। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, ये जो करारदाद पास हुआ है, ना इसकी कानूनी हैसियत है ना उसकी आइनी हैसियत है। ये एक दिल की तसल्ली के लिए कौमी असम्बली में रोज़ हम पास करते थे, कश्मीर के लिए पास करते थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पास करते थे, हर चीज़ के लिए पास करते थे। वो एक सॉलिडारिटी को या उसको कोई और माने दो इस तरह तो है, लेकिन उसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने तो सेनेट की सारी रेजोल्यूशन को बिल्कुल ही वो डाइल्यूट कर दिया। मतलब सेनेट की कोई रेजोल्यूशन कोई मानी नहीं है। बिल्कुल। मैं अनिका, मैं आपके सामने एक्स पार्लियामेंटेरियन बैठा हूं। ये रोज हम पास करते थे, पेश करते थे, होना कुछ नहीं, ये अपनी तसल्ली के लिए। दूसरी बात, क्या एक रेजोल्यूशन जिसकी न कानूनी हैसियत है न आईनी हैसियत है, ना वो किसी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होता है, उसके ऊपर क्या वो जो चीफ जस्टिस साहब ने पत्र पे लकीर खींचा है उसको मिटा सकता है? इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल अनाउंस करके अभी वो जो अपीलें है वो चल रही है, और मैं खुद सुबह से हल्के में अभी भी आपके चैनल के लिए भागता हुआ हूँ ऑफिस में, तो ये सारी चीजें हमने की है। तो ये हम ऐसी हवा में कर रहे हैं, किसी तौर पे पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है। हम तो चाहते हैं अच्छा, कि अगर ये मामला, अगर ये भी लग रहा है, करेंगे शॉर्ट, अगर ये मामला सीरियसनेस की तरफ चला जाता है, जैसे कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि इट इज द हायर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर ये मामला सीरियसनेस की तरफ चला जाता है, फिर पीपल्स पार्टी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, कंवर दिलशाद साहब, ये एक नाकाम कोशिश की गई है। कंवर दिलशाद साहब मंदोखेल साहब के मुताबिक कोई मान ही नहीं रखता। मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ बात जी कंवर साहब। चले भाई, हम का एहतराम करते रहे। हमारा तो कहना यह है कि जब 14 अरकान जब बहस हो रही थी तो किसी ने इसकी निशानदाही क्यों नहीं की, कोरम पूरा नहीं हो रहा। तो बाकी तो बाद में तो सब स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हम इसके यहाँ करारदाद की मुखालफत की है, हम इसके हामी नहीं है, तो तकरीरें भी कर रहे हैं। तो उसी तरह ये वफाकी वजीर आए थे सलूंगी साहब, वो भी कह देते हैं इसका पहले कोरम का हिसाब, कोरम पूरा नहीं हो रहा, तो वो भी फौरी तौर पर इजलास खत्म हो जाता। तो कोरम पूरा होने की किसी ने निशानदाही नहीं की। अब उसकी जो है करारदाद की अहमियत के गैर अहमियत के बारे में तो दलाइल बहुत कुछ दिए जा सकते हैं। ये राय है, ये सेनेट की करारदाद है, राय की हैसियत रखती है, लेकिन राय को भी किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ जवाब तो बनाना पड़ेगा ना। इलेक्शन के पाकिस्तान ये तो नहीं कहेगा जरा मैं फाइल करता हूँ, वो फाइल तो नहीं करेगा, उसका जवाब देगी सेनेट को कि जनाब इसमें आईनी तौर पर ये पैदा हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, इसके बाद हमने मार्च में सेनेट का इंतखाब, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना है। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा किए बगैर सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते, वो डेफिनेटली। मंदोखेल साहब, आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं पंजौता साहब की तरफ जाऊं। देखिए, मैं एक चीज ये कर दूं कि बहुत सारे हल्के एक जवाब बना रहे, शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए या इलेक्शन कमीशन के लिए या दिलशाद साहब अपनी साबका डिपार्टमेंट के लिए कोई रास्ता जो कहता है ना वो स्पेस देने के लिए इस तरह को करके इसकी करारदाद जो ना, बिल्कुल मैंने आपको बोला है कि एक दिल की तसल्ली के लिए तो ठीक है, ना उसकी कानूनी हैसियत है ना उसकी आईनी हैसियत है, ना वो किसी लॉ पे बाइंडिंग है, ना कुछ है। यहाँ तो हमने ये देखा असम्बली के प्रोसीडिंग को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने उठा के फेंक दिया। यहाँ हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की प्रोसीडिंग को सत्यानाश कर दिया है। तो आप ऐसे करारदाद से परेशान हो रही है, अभी किस बात की परेशान हो रही है? कोई जी वो ठीक किया या गलत किया? बिल्कुल गलत किया है। बस फिर हम शदीद मुज़म्मत करते हैं। यहाँ आप चेयरमैन सेनेट और सेनेट की रेजोल्यूशन को या 12 अरकान लेके पास करा के गलत किया, बिल्कुल गलत किया। ठीक है। अच्छा पंजौता साहब, यहाँ फिर ऑब्वियसली एक जेन्युइन कंसर्न है। केपी के बलूचिस्तान के हालात डिफरेंट है, पंजाब सिंध के हालात डिफरेंट है, इस्लामाबाद के हालात डिफरेंट है। आज तो इस्लामाबाद के अंदर भी एक अफसोसनाक वाकया हो गया, लेकिन केपी के और बलूचिस्तान के अंदर पिप्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 17% टेररिज्म के ओवरऑल 2022 के कंपैरिजन में 2023 में वाकयात ज्यादा हुए हैं। सो क्या ये जो सेनेटर्स हैं इनका ये जो कंसर्न है ये जेन्युइन है, या वो मंदोखेल साहब वाली बात कि इट डजंट रियली मैटर व्हाट दिस है? नहीं, देखें, बेसिक जो वाकयात हो रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल सारी कहेंगे कि ये तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन इलेक्शन के अंदर जो है डिले किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप माजी में देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त भी खान साहब ने कहा कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर होने चाहिए। आपने किसी टाइम देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हालत में भी रही, जिस हाल में भी रही, खान साहब आज जेल में पड़े हुए हैं,
PTI के ऊपर क्रैक डाउन है, लेकिन हम कहते हैं हम आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। तो आइन तो वाज़ह है, आइन के अंदर 90 डेज के अंदर होने थे, वो नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो बात मीडिया के ऊपर बैठ के भी करेगा या मीडिया चैनल वाला भी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सेनेट ने कर दिया, अब सेनेट ने की तो कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 बिल्कुल आर्टिकल 6 का चार्ज लगना चाहिए। और जैसे चेयरमैन सेनेट और सेनेट जितने सेनेटर्स उधर मौजूद, देखें ये सेनेट का फैसला, बिल्कुल ये सेनेट का फैसला है। और जिन लोगों ने करारदाद पेश की है, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर मैं ये भी कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 8 फरवरी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है और कल कार्रवाई मंडे को होगी जो कार्रवाई, उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर जैसे रिमार्क्स आए हैं ना कि अगर आप हीट जो है किचन के अंदर बैठेंगे तो आपको हीट तो फील होगी, तो लिहाजा आप किचन से बाहर निकल जाए, यानी कि PTI छोड़ के या मुल्क छोड़कर आप चले जाएं क्योंकि आप PTI का हिस्सा हैं, तो आपके ऊपर क्रैक डाउन जो है ना वो जायज़ है। तो इसी तरह से रिमार्क्स ये भी कोई इसी तरह का आना चाहिए कि अगर कोई दोबारा बात करेगा तो वो भी इबरतनाक उसका रिजल्ट। चलिए, वो हीट वाली बात पे विल डिस्कस इट ऑन अनदर डे। लेकिन मंदोखेल साहब, आप अग्री करते हैं पंजौता साहब की बात से कि इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वो जी नहीं, कार्रवाई अगर करनी है तो पंजौता साहब वकील है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज के खिलाफ होने चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज के खिलाफ होना चाहिए, जो चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मिसकंडक्ट किए उसके लिए कहा और वो सारी प्रोसीडिंग उड़ा दी है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करे ना अपना पेटी भाई के खिलाफ। दूसरी बात ये एक ऐवान है, ऐवान की एक राय है और राय भी 12 लोगों की है, तो आप इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप आर्टिकल 6 की तरफ जा रहे हैं? आप पाबंद नहीं है इसको मानने का। एक राय आपके सामने आके आप नहीं मानते, पत्थर पे लगी रहा है, आप कह रहे हैं मटी पाओ, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमर साहब भी हाँ, और क्या मेरी बात देखें जी, सेनेट की कार्रवाई जो है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती, आर्टिकल 66 कहता है। लेकिन बहरहाल एक करारदाद है, राय है, उस पर बहस की जा सकती है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। आर्टिकल 6 का तो बड़ा अच्छा खासा कार्रवाई नहीं है। आर्टिकल 6 की क्या हैसियत है भाई? That is very interesting. मेरे तीनों पैनलिस्ट जो हैं इस टाइम पर completely different opinions रख रहे हैं। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। कादर मंदोखेल साहब, वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया कादर जी। कादर मंदोखेल साहब, थैंक यू वेरी मच। पंजौता साहब, बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। तीनों पैनलिस्ट की बिल्कुल मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन एक बात तय है कि सारे जा रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, तो ये जो कुछ सेनेटर्स हैं, ये बलूचिस्तान और KP के वाले, इनकी सुनी जाएगी या बाकी सारे सेनेटर्स की, या जो इंतखाबात के अंदर पार्टी जा रही है उनकी सुनी जाएगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बहरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ सेनेटर बहरामन तंगी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सेनेटर हैं जिनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया आज कि आपने ये पूरी करारदाद के अंदर कोई अपना पीपल्स पार्टी वाला मौकफ क्यों नहीं अपनाया। तंगी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये बताएं, आपने हाँ बोला ना बोला, कुछ कहा, चुप रहे, खामोश रहे, क्या किया? मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो बड़ा इस टाइम पर क्वेश्चनेबल है, बिकॉज पीपल्स पार्टी भी वो मौकफ नहीं मान रही जो कि आप दे रहे हैं कि जी मैंने तो अपोज किया था। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए उसका मानना न मानना ये तो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और बहैसियत पीपल्स पार्टी के सेनेटर, मुझे जो शोकाज नोटिस में 2 बातें की हैं कि आपने इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है जो कि सरासर गलत है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये लिखा है कि आपने दिलावर खान की रिजोल्यूशन के हक में स्पीच किया है जो सरासर गलत है। दोनों बातों को मैं कंडेम करता हूं, इसलिए कि मेरे उस दिन जो 3 तारीख को मैंने स्पीच किया था उसके बदले एक दिन के बाद रात को मुझे कुछ धमकी आमेज कॉल आ चुकी थी बाहर ममालिक के नंबर से और पाकिस्तान के नंबरों से, जिसने आज IGP खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ लोग अरेस्ट किए खैबर एजेंसी से, ठीक है, जो अफगानी हैं। अभी दूसरी बात है कि मैंने धमकी किस किस्म की धमकी, किस बात की धमकी? धमकी ये थी कि जब मैंने उस दिन स्पीच किया था कि मंजीर पिश्तीन ने इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की थी, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और ये इसलिए कि अगर हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान के दूसरे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते तो ये पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम एक तरफ पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, दूसरी तरफ हम इन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इन इदारों को ऐसे
अनासर का सर कुचलना चाहिए। ये मेरी स्पीच थी। उसके बदले में मुझे धमकी-आमेज कॉल आ चुकी थी, तो मैंने 2 बजे जब फौजिया अरशद साहिबा ने एहतजाज किया कि हमें तकरीर करने का मौका नहीं दिया, तो चेयरमैन सेनेट ने 2 बजे के लिए कहा कि 2 बजे फिर सेशन होगा नमाज के बाद। तो आप कह रहे हैं वो वाली तकरीर को इस आज के दिन से जोड़ा जा रहा है। अच्छा तंगी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, बड़ा सादा सा सवाल है, और मेरा एक सवाल सुन लीजिएगा, और सादा सवाल है। आप कुछ ना करते, आप हाँ ना बोलते, ना बोलते, फेवर ना करते, अगेंस्ट ना करते, आप सिर्फ उठ के ये कह देते कि इस टाइम पर 97 सेनेटर्स मौजूद हैं, यानी 97 सेनेटर्स हैं जो कि हाउस में हैं, और इस टाइम पर मौजूद फ्लोर ऑफ द हाउस पे सिर्फ 14 मेंबरान हैं, कोरम 24-25 से पूरा होता है, कोरम पूरा नहीं है, ये रेजोल्यूशन आ ही नहीं सकती। आप इतना ही कर देते, आपने वो भी नहीं किया। देखिए, इस रिजोल्यूशन का अगर किसी को पता ही नहीं था, जब रिजोल्यूशन पास हुआ, जब रिजोल्यूशन टेबल हुआ, तो सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि मैं बिल लाना चाहता हूं, मैं बिल पेश करना चाहता हूं, तो संजरानी साहब के कहा कि बिल लाने का ये तरीका नहीं है, तो फिर उसने कहा कि नहीं रिजोल्यूशन है। अभी पता नहीं कि किस टाइप का रिजोल्यूशन था। जब रिजोल्यूशन पेश हुआ तो अफनान ने उसकी मुखालिफत में तकरीर की, इसलिए कि उसने बटन दबाया था। जब उसकी तकरीर खत्म हुई तो उसने काउंटिंग शुरू की, उसने वहां पे हाँ या ना, यस और नो के बारे में वो कहा चेयरमैन सेनेट ने। ये गलती हो चुकी है कि नून का सेनेटर अफनान साहब भी बैठे थे, हम दोनों उन्होंने तो जो किया वो गलत किया ना, कि अफनान साहब ने स्पीच की, तगड़ी स्पीच की, लेकिन कोरम पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन जब रेजोल्यूशन पेश हो गया, सामने आ गया, तो तब तो आपके सामने कंटेंट्स आ चुके थे ना तंगी साहब, तब तो आप कोरम पॉइंट आउट कर सकते थे, किसी ने मना तो नहीं किया। इसी के साथ 100% एग्री करता हूं कि मुझे अफनान को, गद्दी सिंह को, जो कि हम बैठे थे तो हमें कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था। बिल्कुल सही है, ये गलती हो चुकी है। लेकिन जहां तक इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली बात है, वो नहीं आपने जहां तक मेरी स्पीच इस रिजोल्यूशन के हक में है, मैं उसको कंडेम करता हूं। अब मुझे बताइएगा कि आपसे शो कॉज नोटिस तो आपको दे दिया गया है, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि जवाब दें। अब आपका जवाब क्या होगा इसमें? जवाब जो मीडिया में तो आप दे चुके, वो दे चुके, क्या वही जवाब होगा? देखिए, ये अच्छा हुआ कि मुझे शोकाज नोटिस दिया गया है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, और पॉलिटिकल वर्कर समझते हैं कि जब बड़े आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो उनको जवाब दे। मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया है, मैंने नो कहा है, इसलिए कि मेरा विटनेस है गुरदीप सिंह और मैं, हम दोनों ने। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मुझे इस पॉइंट पे प्रोग्राम को रैप अप करना है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप हो गई है, एक और आईनी मसला शुरू हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेनेट को खत लिखते हैं, चेयरमैन सेनेट को खत लिखते हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी आने वाले दिनों में मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक्शन से। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।